بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا۔ میرے واجب الاحترام قابل عزیز وقار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج اس مختصر وقت میں آپ دوستوں کے سامنے لائیو آنے کا جو مقصد ہے، بار بار چند دوستوں نے سوال کیا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں نہیں، یہ ایک رواج بن چکا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے اور علماء کا حق بنتا ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ نکاح کی محافل میں بعض ایسی شرط لگائی جاتی ہیں، فاسد شرطیں، جس میں جو گواہ ہیں وہ بھی ملوث ہیں، جو قاضی حضرات ہیں وہ بھی ملوث ہیں، بلکہ اس محفل کے اندر جو بھی حضرات ہیں وہ ملوث ہیں نکاح کے اندر، ان حضرات کو نکاح تو ہو جاتا ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہوں، نکاح ہو جاتا ہے بہرحال، لیکن اس میں بہرحال استغفار کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہو رہا ہے، اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ 10 سال تک، لڑکی والوں کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 10 سال تک یہ بندہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، 10 سال تک اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو اس کو نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات پڑھی ہے، اس آیات مبارکہ کے اندر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کے الفاظ ہے، قرآن پاک کی آیات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا فیصلہ فرما دے ہمارے متعلق، اور اس کسی کو اختیار نہیں، اس میں کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کرے گا وہ کلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ شریعت کے معاملات ہیں، تو شریعت کے معاملات میں کس کو حق ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ طلاق، یہ بری چیز ہے۔ اب نکاح کے وقت یہ شرط لگانا، یہ شوہر کو نکاح کے وقت یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ طلاق دے گا تو یہ 10 لاکھ روپے دے گا، اگر یہ بلا وجہ طلاق دے گا یا دوسری شادی کرے گا، یہ فلاں فلاں، یہ نا، تو یہ غلط شرط ہے، یہ فاسد شرط ہے۔ فاسد شرطیں لگانے سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی کے متعلق مجمع الزوائد کی روایت ہے، ایک عورت نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ساتھ یہ شرط لگائی، شرط یہ ہے کہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ جب یہ معاملہ، یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرط ہی فاسد ہے، یعنی اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے شرائط لگانا جائز نہیں ہے۔ تو آج کل یہ معاملات بالکل عام ہو چکے ہیں، نکاح کے وقت اس طرح کی شرطیں لگانا۔ کل پرسوں والے دن بھی نکاح کی محفل میں بیٹھا تھا، اس طرح کے معاملے یہ حکومت کی طرف سے اگر بنائے گئے ہوں، اور اگر یہ جس طرح شرعی نکاح کی کوئی محفل سجائی گئی ہو یا پنچایت ہو، اور یہ اپنے معاملات یعنی برادری کے معاملات ہوں، یہ جو شریعت کے منافی ہوں، اور ان معاملات کو ختم کر دینے چاہیے، جس سے اللہ اس کا رسول منع کرے اور اس سے رک جانا چاہیے، اور جس سے شریعت اجازت دے اور ہم اس کے پابند ہیں۔ جیسے ایک بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اس طرح کی یہ شرط جائز ہے؟ یہ بالکل شرط حرام ہے، یہ فاسد ہے، لہذا
نکاح میں اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے، جو بندہ نکاح کے وقت یہ شرط لگائے یہ فاسد ہے، گناہگار ہے۔ جو اس نکاح کے گواہ ہیں ان کو استغفار کرنا چاہیے، جو نکاح پڑھائے اس کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ کون سی شرط؟ بھئی اگر 10 سال یا 5 سال اولاد نہ ہوئی تو 10 سال بعد یہ بندہ نکاح کرنے کا پابند ہوگا۔ کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اجازت دی ہے 4 شادیاں کرنے کی، تو میں اور آپ کون ہیں اس کو 10 سال باؤنڈ کر رہے ہیں، اس کو پابند کر رہے ہیں؟ ہماری جرت کیسے ہوئی ہے ہم اس کو پابند کر رہے ہیں؟ کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ وما كان المؤمنون ولا المؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی دین اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔